ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. میرے بزرگوں اور دوستوں، صاحب عقل انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کے مقصد کو متعین کرتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی کام کرنا یہ پاگل کا کام ہے، صاحب عقل کا کام نہیں ہے. تبلیغ اور دعوت کے نام سے اس وقت جو کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کا مقصد دو چیزیں ہیں. اس امت کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس دلانا جو ختم نبوت کے بعد اس کے حوالے کی گئی تھی. اس امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ اس امت کا مرنا اور جینا اسی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے تھا، اور آج بدقسمتی سے امت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہتے یہ بھی کوئی کام ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا جو کام ہو رہا ہے اس کا مقصد دو چیزیں ہیں. امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا اور دوسرا مقصد اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق اس زندگی کو پورا کرنا ہے. آج کل دنیا میں مختلف جماعتیں، مسلمانوں کے مختلف فرقے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے، کوئی جھنڈے گاڑتا ہے. اپنی مرضی سے جو کچھ کیے جا رہے ہیں اللہ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کو لانا چاہتے ہیں اور اللہ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ امت
خیر امت کیوں کہلاتی ہے؟ دینی امتیں تو بہت آئی ہیں، اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ نے خود اس کی وجہ بتائی ہے کہ نبوت کو میں نے ختم کر دیا ہے اور جو کام انبیاء کے ذمے تھا وہ اس امت کے حوالے کیا ہے۔ 10% لوگ صرف بیان سننے آتے ہیں، 90% لوگ اور اس کے پیچھے دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اپنے امت کو بتا دو جب تک وہ اس کام کو کرتے رہیں گے میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں، میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے، کافروں پر میں اس کو ایسے غالب کروں گا جیسے نبیوں کو غالب کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ہے، اللہ تعالی کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اپنی امت کو سمجھا دو کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑ دیں گی تو دنیا کے کافر اس پر چڑھ دوڑیں گے اور کافر اس امت کو مار مار کر اس کا کچومر نکال دیں گے اور اس کے متقی اور پرہیزگار دعائیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، میں ان کی دعائیں کیسے قبول کروں گا؟ آپ صاحب عقل و علم ہیں، ایک وقت اس امت کا وہ ہے کہ یہ سب سے اوپر ہے اور ساری دنیا اس کے نیچے ہے، اور آج ایک وقت وہ آیا ہوا ہے کہ ساری دنیا اوپر ہے اور یہ سب سے نیچے ہے۔ یہ سب سے اوپر کب تھی؟ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت کا کام کر رہی تھی، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہی تھی، انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے محنت کر رہی تھی۔ جب یہ اپنے کام پر تھی یہ سب سے اوپر تھی، اس کے مقابلے میں جو آتا تھا مار کھا جاتا تھا۔ تیسری صدی تک یہ امت اپنے کام پر رہی ہے، تیسری صدی کے بعد ہم نے دعوت اور تبلیغ کے کام کے بجائے ملکوں کو فتح کرنا اپنا کام سمجھ لیا۔ ہم ملکوں کے فتح کرنے میں لگ گئے، ملک کو فتح کر لیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کام کے بند کرنے کی وجہ سے اوپر کی مدد رک گئی اور یہ امت اوپر سے نیچے آ کر گر گئی۔ یہ امت مکہ چھوڑ سکتی تھی، بیت اللہ چھوڑ سکتی تھی، مدینہ منورہ چھوڑ سکتی تھی، سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ سکتی تھی لیکن اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتی۔ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اور اس کے لیے مرنا جینا اس امت کا کام تھا۔
خوب سمجھ لیجئے، جب نبوت کو ختم کیا ہے تو اللہ نے دو اعلان کیے ہیں۔ ایک اعلان ہم نے سنا ہے، دوسرے سے ہم نے کان بند کر لیے ہیں۔ اللہ نے دو اعلان کیے ہیں۔ ایک اعلان یہ کیا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا اعلان کیا؟ دوسرا اعلان کیا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت کا کام ختم نہیں ہوا، وہ آپ کی امت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانا، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑنا، یہ اس امت کا کام ہے۔ تو اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو 3 صدی تک یہ امت اس کام کو پورا کرتی رہی ہے۔ 3 صدی کے بعد دعوت کا کام چھوڑ کر جہاد کے نام پر ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو جہاد کا شور بچاتے ہیں، یہ اللہ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں کافروں کو مارنا جو ہے جہاد ہے۔ جہاد میں تین مرحلے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے سیرت کو تو آپ کو نظر آئے گا جہاد میں 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے جان و مال کو قربان کرو اور انسانوں کو اللہ کا بنانے کے لیے محنت کرو، ان کو دعوت دو کہ وہ اللہ کے بن کر زندگی گزارے۔ سب سے پہلے اس میں دعوت ہے۔ جہاد کا دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے اور اسلام میں نہیں آتے تو پھر ان سے کیا کہو کہ تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں دعوت دیتے رہیں گے اور تمہیں اسلام کا پورا نظام سمجھاتے رہیں گے۔ حوصلے اور ہمت کے ساتھ رہو، معمولی سا ایک ٹیکس دو، مل جل کر رہیں گے اور اس میں تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اگر تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو کافروں کی اکثریت اسلام میں اس دوسرے دور میں داخل ہوئی ہے۔ اور تیسرا دور کیا فرمایا کہ اگر کافر اسلام نہیں لاتے اور اسلام کے پھیلانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے پھر مقابلہ ہے کافروں سے۔ شکل میں تم کھڑے ہوگے، اللہ کہتے ہیں اصل میں میں ہوں گا۔ جہاد میں شکست نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ شکل میں آدمی کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اصل میں وہ ہوتا ہے۔ بات تاکہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ایک دو واقعہ عرض کر دیتا ہوں
غور سے سنیں گے تو اللہ دل میں حق ڈال دیں گے. اللہ دل میں حق ڈالتا ہے، اس پر چلنا ہمارے ذمہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایران اور فارس کی طرف 10,000 فوج کے ساتھ بھیجا. کل فوج 10,000 تھی. جب یہ میدان میں اترے، سیدنا ابی وقاص اپنی فوج کو لے کر میدان میں اترے تو مقابلے میں 1.5-2 لاکھ فوج تھی. انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا ہے. خط میں لکھا ہے کہ آپ نے 10,000 فوج کے ساتھ بھیجا ہے، مقابلے میں 1.5-2 لاکھ فوج ہے. جب تک مدینے سے فوج در فوج نہیں بھیجیں گے تو مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا ہے، اس کے جواب میں جو خط لکھا ہے، اس کے متعلق علماء سیرت و تاریخ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر کا خط نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اس امت کی قسمت کا فیصلہ ہے. ظاہر میں یہ خط ہے، لیکن اس میں فیصلہ کر دیا ہے. حضرت سعد بن وقاص کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا، اس میں 2 باتیں لکھی. غور سے سمجھ لیں. اس میں 2 باتیں لکھی. پہلی بات کیا ہے؟ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ پہلی بات کیا لکھی کہ انسان کا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ایک تعلق ہے کہ انسان دل بھی اللہ کو دے دے اور جسم پر بھی اللہ کے حکم چل رہے ہیں. ایمان اور عبادت جب اختیار کر لیں گے تو اس پر اللہ تعالی اعلان کرتے ہیں کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. لیکن ایسا، غور سے سنیں، لیکن ایسا اگر تم اور تمہاری جماعت 100% اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر بھی کافروں سے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان سے مقابلے میں کامیاب ہونے کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ لکھ کر بھیج رہا ہوں. اپنی جماعت میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کرو اور ان کو دعوت کے لیے کسرا کے دربار میں بھیج دو، بادشاہ کے دربار میں. وہ اس کو جا کر اسلام کی دعوت دیں. جب وہ اسلام کی دعوت دیں گے تو اگر وہ قبول کر لیں تو اس کو سینے سے لگا دینا. اگر قبول کر لیں تو سینے سے لگا دینا. اگر دعوت قبول نہ کریں لیکن ساتھ رہنا اور مل کر رہنا قبول کر لیں تو پھر ان سے معمولی سا ٹیکس لے لینا. اور ایسا اگر اسلام بھی نہیں قبول کرتے اور ساتھ رہ کر ملنا بھی قبول نہیں کرتے اور دعوت کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر مقابلہ تمہارا نہیں ہوگا، جس کی دعوت ہے اس کا مقابلہ ہوگا. وہ ہر حالت میں غالب آئے گا.
سیدنا سعد بن وقاص نے 10 آدمیوں کی جماعت بھیجی کسریٰ کے دربار میں. انہوں نے جا کر دعوت دی. دعوت کیا دی؟ دعوت کیا دی کہ ہم اور تم ایک ماں باپ کے اولاد ہیں. سیدنا آدم اور حوا کے اولاد ہیں. ہمارا ایک خالق اور مالک ہے جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہے. ہم بھی تمہاری طرح بگڑے ہوئے تھے لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. انہوں نے آ کر ہمیں سمجھایا اور کیا کہا کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے. اس کے بن کر چلو گے تو دنیا میں بھی عافیت ہے, آخرت میں بھی عافیت ہے. اور اگر اس کے بن کر نہیں چلو گے دنیا میں مار کھاؤ گے, آخرت میں مار کھاؤ گے. انہوں نے جا کر دعوت دی. کسریٰ نے اپنے ارکان حکومت کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ انہوں نے بڑی عجیب دعوت دی ہے اور بہت سلیقے کی بات کی ہے. تو ارکان حکومت غرانے لگے. کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کے دین پر آنا چاہتے ہو. تو بادشاہ گھبرا گیا. بادشاہ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنے مضبوط ہو, تم اپنے دین پہ کتنے مضبوط ہو. البتہ تم سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان سے معاملہ طے کرتا ہوں, تم مجھے اس کی اجازت دے دو. ارکان حکومت نے کہا کہ اجازت ہے. بادشاہ یہ سمجھا تھا کہ یہ بھی 14ویں صدی کے بیوقوف مسلمان ہیں. وہ مسلمان 14ویں صدی کے نہیں تھے, وہ نبوت کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. اس نے مسلمانوں کو ورغلانا چاہا اور پھنسانا چاہا. اس نے کیا کہا, سب سے پہلی بات کہی کہ تم نئی چیز لے کر آئے ہو. ہم اپنے ارکان حکومت کو, فوج کے مفسروں کو, سیاست دانوں کو سب کو جمع کریں گے, ان سے بات کر کے پھر تم سے کوئی بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے مہلت چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس کے لیے مہلت ہے. اب ان کے دماغ میں کیا تھا کہ جیسے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے 60 سال سے 70 سال سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسے ہی ان کو پھنسا لیں گے. تو اس نے کہا میں جمع کروں گا, ان سے بات کروں گا, اس کے لیے مہلت چاہیے. اس کے لیے مہلت چاہیے. تو صحابہ کرام نے کہا کتنی مہلت چاہیے؟ اس نے کہا یہ تو میں بتا نہیں سکتا کتنی مہلت, کتنا وقت چاہیے, پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے. صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے
متعین کر دیا ہے کہ جب مخالف سے بات کرو تو صرف 3 دن کے اندر ہو۔ 3 دن میں 3 باتیں۔ اسلام قبول کر لو پہلی بات، ساتھ مل کر رہو اور اسلام کی دعوت تمہارے اندر چلتی رہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات اگر تم قبول نہیں کرتے اور مقابلہ کرتے ہو تو پھر تمہاری اور ہماری جنگ ہوگی شکل کے اندر، اصل میں مقابلہ اوپر والے سے ہوگا۔ تو بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات ہی نہیں آ رہی ہے؟ تک تو نہیں گئے؟ تو بادشاہ نے دھمکی دی، اس نے کہا میں کل رستم کو فوج کے ساتھ بھیجوں گا اپنے سالار اعظم کو، وہ تمہاری دھجیاں اڑائے گا۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ کہ اگر تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہو تو دھجیاں اٹھاؤ گے، مقابلہ اوپر والے سے ہوگا، ہم تو نیچے ویسے کھڑے ہوں گے۔ تو ان کی 10,000 فوج، ان کی 1,500 فوج، مقابلہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد رستم شکست کھا گیا، فوج کچھ ماری گئی، کچھ پکڑی گئی، کچھ بھاگ گئی۔ جب رستم بادشاہ کے پاس پہنچا، کسریٰ کے پاس، انہوں نے کہا اتنی بڑی فوج اور وہ تھوڑے سے آدمی، کیا ہوا؟ رستم نے جواب میں جو کہا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ رستم نے جواب میں کہا مقابلہ تو ان سے تھا لیکن ان کا نبی آیا اور اس نے ہمارے سارے ہتھیار چھین لیے، ہمیں نہتہ کر دیا۔ جب ہم نہتے ہو گئے تو اب مقابلہ کیسے ہوتا؟ اس کا ان کا نبی آیا، سب بادشاہ نے کہا اتنی بڑی فوج تمہارے ساتھ، اس نے کہا یہ فوج کا فوج سے مقابلہ نہیں تھا، وہ تو کوئی اور طاقت تھی۔ یہ کافر بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کافر سمجھا رہا ہے کہ مقابلے میں کوئی اور طاقت ہے۔ آج جہاد کا شوق کرتے ہیں، مار کھا کے آتے ہیں، جہاد میں بھی نہیں مار کھائی جاتی ہے۔ جہاد میں تو اصل میں مقابلے میں اللہ اترا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ مقابلے میں کب اترتا ہے؟ جب انسان اللہ کا بن کر اللہ کے بنانے کی محنت کرے۔ اللہ کا بننے کے لیے اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بس تیرے سے کوئی مقابلہ نہیں، تو صرف انسان والی زندگی گزار۔ اگر انسان بن کر زندگی گزارے گا تو میں تیرا ساتھ ہوں گا، میرے فرشتے ساتھ ہوں گے، ساری طاقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کا بن کر چلنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اللہ کا بن کر چلنے کے لیے 2 باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ دل بھی اللہ کو دینا پڑتا ہے کہ دل سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہ جائے، اور جسم بھی اللہ کو دینا پڑتا ہے کہ جسم کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔
दिल को अल्लाह का देना, दिल को अल्लाह को देना, इसको ईमान कहते हैं। और जिस्म के हर अमल को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक पूरा करना, इसको इस्लाम कहते हैं। क्योंकि इसका समझ में आना मुश्किल था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईमान और इस्लाम समझाने का इमाम बनाया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईमान का और इस्लाम के समझाने का इमाम बनाया। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। दिल किसी के पास न जाए, दिल किसी के पास न जाए, सिर्फ अल्लाह के पास जाए। उसके लिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमूना बनाया है। नमरूद को दावत दी, नमरूद को दावत दी इस्लाम की। वो इस्लाम लाने के बजाय अकड़ गया और उसने कहा या तो तुम मेरे बनकर चलो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करता हूं कि तुम भूल जाओगे। हम होते तो डर जाते। सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ऊपर का ताल्लुक रखते थे। वो जब इन्होंने नहीं माना तो उसने कार्रवाई शुरू की। इंसान क्या कहता है? हाय पेट, हाय पेट, हाय पेट, कि सबसे पहले पेट का मसला है। तो उसने कार्रवाई क्या की कि सारे उसमें ऐलान करा दिया कि इनको एक दाना न दिया जाए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक दाना न दिया जाए। हुजूर अकबर फरमाते हैं, सुबह से शाम तक फिरते रहे बोरी लेकर, जहां जाएं जवाब एक है कि हुकूमत ने मना कर दिया है। शाम को जब थक गए तो घर वापस हुए। ख्याल आया कि अगर मैं बोरी खाली ले जाता हूं तो घर वाले क्या कहेंगे। बोरी के अंदर रेत भर लिया और जाके चक्की के सामने डाल दिया और खुद थके हुए थे, सो गए। आपकी अहलिया उठी, बोरी खोली तो देखती क्या है कि उसमें ऐसी अजीब गंदम है जो कहीं देखने में नहीं आती। मैं मिस्र में बात कर रहा था, उसने कहा रेत जो है वो गंदम कैसे बन सकती है। मैंने कहा ये रोज मिट्टी में डालते हो, ये मिट्टी जो है यही तो उगकर फिर गंदम बन जाती है। तो अल्लाह अगर बराह रास्त बना दे तो इसको अल्लाह को कौन रोक सकता है। इन्होंने गंदम पीसी, खाना पकाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जगाया, कहा खाना खा लीजिए। उन्होंने कहा खाना कहां से आया। उन्होंने कहा वो जो आप लाए थे वैसा तो खाना देखा नहीं गई। तो इन्होंने राज नहीं खोला, खाना खा लिया। अब बादशाह इंतजार में रहा कि पेट का मसला है, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। वो आए ही नहीं, कुछ भी ना हुआ। तो उसने क्या कहा, पकड़वाया
उसने पकड़वा कर क्या कहा, नमरूद ने पकड़वा कर क्या कहा, या तो मेरे दीन के मुताबिक मेरे बनकर जिंदगी गुजारो, नहीं तो मैं ऐसा तुम्हारा इलाज करता हूं कि तुम्हें याद रहेगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो करना कर रहे हैं, मैं तो ये इस्लाम की दावत दे रहा हूं, तो मुझे कुफ्र की दावत देता है। तो बादशाह ने बहुत बड़ा तालाब बनवाया। आपके तालाब में पानी होता है, उसने लकड़ियां भरवाई और उसमें खूब आग जलवाई, जोरदार आग जलवाई, खूब जोरदार आग जलवाई। हुजूर फरमाते थे परिंदा ऊपर से गुजरता था तब भुन कर नीचे गिर पड़ता था, और चूंकि उसके करीब नहीं जा सकते थे तो एक आला मंजनीर जैसा तोप होता है जिससे फेंका जाता है, वो बनवाया और बनवा कर सैयदना इब्राहिम को लाकर खड़ा किया। मां समझा रही है, बाप समझा रहा है, कौम के जिम्मेदार समझा रहे हैं कि हुकूमत से मुकाबला नहीं होता, तुम्हें इस आग में जाना पड़ेगा, क्या करोगे, कैसे होगे। सैयदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं, यह ईमान की हकीकत। वो जवाब में क्या कहते हैं, वो जवाब में फरमाते हैं जिसके हाथ में बात है वो मेरे साथ है, इसके हाथ में कुछ है नहीं। जब सबको इनकार किया तो फरिश्तों में ऊपर शोर पड़ गया। फरिश्तों ने कहा आपका खलील, आपका हबीब आग में जलने के लिए जा रहा है। फरमाया तुम मदद करना चाहते हो तो चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक फरिश्ता एक तरफ आया, दूसरा दूसरी तरफ आया। एक फरिश्ते ने कहा कि पानियों का निजाम मेरे हाथ में है, बारिशों का निजाम है, आप हुक्म दें मैं सबको लाकर उठा। दूसरे फरिश्ते ने कहा पहाड़ों का निजाम, जमीन का निजाम मेरे हाथ में है, मैं सारों को मिला देता हूं, सब खत्म हो जाएंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान का कमाल क्या है। फरिश्तों को पहले तो लोगों को जवाब दिया था, अब फरिश्तों को कहा अम्मा इलैका फला, अम्मा इलैका फला, मेरी कोई हाजत न तेरी तरफ है न तेरी तरफ है। तो ऊपर से आवाज आई फिर किसके, इन्नी वज्जहतु वजहल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मुश्रिकीन, मैंने रुख आपकी तरफ कर रखा है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। अगर आपको मेरा जलना मंजूर है तो जला दे, बचाना मंजूर है तो बचा दे। नमरूद ने हुक्म दे दिया, आग में चले गए। सारी तरफ से आग, और जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो गुलजार। वो गुलजार कैसे बन गई? वो अल्लाह जो आग में आग की जलाने की सद कर सकते हैं, वो गुलजार भी तो बना सकते हैं। बहुत अरसे तक उसमें रहे। जब निकले तो किसी ने पूछा, कहने लगे जिस मौज में मैं वहां रहा हूं कभी नहीं रहा, बहुत आराम से आशाद रहे। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बखैरियत निकल आए। अब नमरूद ने देखा कि कुछ भी नहीं होता। पहले रोटी बंद की थी, वो उससे कुछ नहीं हुआ, अब जलाना गया तो कुछ नहीं हुआ। तो वो सोचने लगा, अल्लाह ताला ने नमरूद का इलाज किया। दुनिया में ये समझ लें, दुनिया में सिर्फ दो बादशाह हुए हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया में थी, एक नमरूद और एक मुख्तनसर, जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करते थे। अल्लाह ने क्या दिखाया
اللہ نے اسے تخت سے نہیں اتارا، نمرود کو تخت سے نہیں اتارا، کرسی میں بیٹھ کر اس کے سر پہ جوتے لگوائے۔ وہ کیا ہوا؟ ایک مچھر کو دماغ میں گھسا دیا، اس نے جا کے پریشان کیا، علاج والوں سے کہا، انہوں نے کہا سر پہ جوتے لگیں گے تو یہ مچھر نکلے گا، ویسے تو نکلے گا۔ وہ جوتے کھاتے کھاتے مر گیا۔ کہتے ہیں حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، حکومت سب کچھ کر سکتی ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں کر سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں حکومت چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا ملک بھی تباہ ہو گیا ہے، وہ خود بھی تباہ ہو گیا، سب ہو گیا ہے، تو وہاں سے سفر کیا، مصر کی طرف آئے۔ مصر میں ان کو بادشاہ نے پکڑا، دیکھا، پھر کہنے لگا کہ تیری جیسے ایک عورت ہے، تیری جیسے ایک عورت ہے، وہ بھی تیری جیسے عبادت وغیرہ کرتی ہے، میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں، تیری شادی کر دیتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ سے شادی ہو گئی، لے کر چلے آئے۔ یہ شام کے رہنے والے تھے۔ حکم ہوا کہ بچے کو اور بیوی کو وہ بنجر مقام عرب کا جہاں میرا گھر ہے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ وہاں چھوڑ آئے۔ واپس آنے لگے تو گھر والی نے کہا، حضرت حاجرہ نے کہا، یہاں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کوئی آدمی، نہ کچھ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا 3 دفعہ، چوتھی دفعہ کہنے لگی کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اللہ نے حکم دیا، کہا گھر جاؤ۔ جب اللہ نے اپنے ہاتھ میں پرورش لے لی ہے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب وہاں رہنے لگی، تھوڑا سا مشکل تھا، اس کا پانی ختم ہونے لگا، کھانا ختم ہو گیا، تو پھر صفا اور مروہ کے درمیان کبھی ادھر چڑھتی تھی کبھی ادھر چڑھتی تھی کہ کوئی قافلہ آ جائے، کوئی دکھا آ جائے، کوئی چیز نہیں۔ تو اسی دوران میں دیکھا کہ بچے کے ایڑیوں سے پانی ابھر رہا ہے۔ یہ زمزم جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیر کی رگڑ سے نکلا ہوا ہے۔ واپس آ گئی، ساتھ رہنے لگی۔ اسی میں ایک قبیلہ جرہم کا آ گیا، اس کے ساتھ رہنا سہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب 8-10 سال ہو گئے تو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، اس بچے کو میں نے پالا ہے، تم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لہذا میرے نام پر اس کو ذبح کر دو۔ اس بچے کو میرے نام پر ذبح کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام شام سے چلتے ہیں، عرب پہنچتے ہیں، بچے کو ساتھ لیتے ہیں، ماں سے بات نہیں کرتے۔ جب مینا پہنچ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں جب مینا پہنچ جاتے ہیں؟ کہا بیٹے تم ہو تو میرے بیٹے، لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے نام پر ذبح کر دو۔ بیٹے بھی ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا جان، اس میں پوچھنے کی بات ہے، میری جان جاتی ہے جائے، حکم نہ ٹوٹنے پائے۔
سیدنا ابراہیم صاحب نے پلٹا دیا، چھری چلائی، چھری چلتی نہیں، اوپر دیکھا، کہا ابراہیم ہم جان دینے والے ہیں، لینے والے نہیں، امتحان تو ہو گیا ہے پورا، امتحان پورا ہو گیا ہے، اور تم نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ دنیا میں نمونہ ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان ماں بیٹے کو یہیں رہنے دو، یہ یہیں رہیں گے، میں ان کی پرورش کرتا رہوں گا، تم اپنا شام کے ملک میں چلے جاؤ جہاں کے تم رہنے والے ہو۔ اس طرح سے یہ زمزم اور بیت اللہ سارا اس کا نظام بنا ہے، اور پوری کا پورا نظام وہ حج کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ یہ جو حج کی شکل ہے یہ پورا ان کا نظام ہے جو دکھایا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ خوب سمجھ لو، حج کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، تم ہر چیز کی قربانی دو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ اور اللہ نے کیا کہا یہ بھی سننے کا ہے، اللہ نے کیا کہا، جب تم میرے حکم کو ٹوٹنے نہیں دو گے تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے میں تمہارا تم میرے۔ تمہیں کوئی اگر ہاتھ لگائے گا تو میں میدان میں اترا ہوں گا۔ اب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی حقیقت بھی سمجھانے کے لیے مقرر کیا، اور اسلام بھی، کہ حکم نہیں ٹوٹے کہ جان ٹوٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وہ امت تیار کی جس کا مزاج ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، وطن چھوٹ سکتا ہے، بیوی بچے چھوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں، اور امت کو دین بعد میں دیا ہے، دین کی محنت پہلے دی ہے۔ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ نماز روزہ نہیں پڑھتا تھا، دعوت دیتا تھا، اور دعوت کے خاطر ہر چیز چھوڑ جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر السلام لائے، شام تک دعوت میں لگے رہے، اور 6 آدمی بڑے بڑے لے کر آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے، کھینچ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر تم اس دعوت کو چھوڑ دو، کہا دعوت نہیں چھوٹ سکتی، میری جان جا سکتی۔ حضرت عمار ابن یاسر اور ان کا پورا خاندان وہ تکلیف میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں تم دعوت چھوڑ دو، ان کا دعوت نہیں چھوڑ سکتی، جان جا سکتی۔ تو سب سے پہلے اس امت کو دعوت دی گئی ہے،
نہ نماز تھا، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات، کوئی چیز نہیں. سب سے پہلے دعوت دی گئی. اور میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اللہ نے وعدہ دعوت پر کیا ہے، عبادت پر نہیں کیا. کہ اگر آپ کی امت دعوت دے گی، دنیا کی کوئی قوم اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گی. دعوت چھوڑے گی تو مار کھائے گی. تو تیسری صدی تک یہ امت دعوت کے کام میں رہی. یہ بلندی ہوتی رہے، اوپر ہی جاتی رہی. تیسری صدی کے بعد جہاد کا شور مچا کر ملکوں کو فتح کیا، دعوت کا کام چھوڑ دیا، اوپر سے نیچے آگے گر گئے. یا تو ساری دنیا ان کے نیچے تھی، یا آج ساری دنیا کے نیچے ہے. تو دعوت اور تبلیغ کا جو یہ کام ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے کام پر واپس آؤ، اللہ کو ساتھ دو، تاکہ اپنے مقام پر پہنچ جاؤ. تیار ہے اس کے لیے؟ انشاءاللہ. اب اس کے لیے 3 نیت کریں. 3 نیتیں کریں. پہلی نیت یہ کریں کہ ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا. ہمارا مرنا جینا دعوت کے کام کے لیے ہوگا. دوسری نیت یہ کریں کہ ہم اس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بننے کے لیے تیار کریں گے. آ رہی سمجھ یا نہیں؟ اور تیسری نیت کیا کریں کہ آج سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اس کام کے لیے ہیں اور اس کام کو لے کر دنیا میں پھرنے کے لیے ہیں، اور ہم جان دے دیں گے لیکن کام نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی زندگی کو ویسا بنائیں گے جیسے نبی نے بتایا ہے. نیت کریں. اس کی نیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب آپ نے نیت کی ہے کس بات کی کہ ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا، ہم اس کام کو لے کر دنیا میں پھریں گے. تو حضرات کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ ہم مکہ چھوڑ سکتے ہیں، مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن کام نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور آج ایک وقت وہ پہنچ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. تو کام سے مناسبت ختم ہو گئی ہے. دوبارہ کام سے مناسبت پیدا ہو جائے اور تعلق ہو جائے، اس کے لیے عمر میں 1 دفعہ 4 مہینے لگاؤ. عمر میں 1 دفعہ 4 مہینے لگاؤ. پھر اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے نیت کرو کہ ہر سال 40 دن لگائیں گے، پھر ہر مہینے میں 3 دن، پھر اپنے مقام پر 2 گشتیں، پھر جمع ہونا سمجھ کر. تو بھائی ہم اس کام کے لیے مرنے جینے کے لیے ہم نے کہا ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے. اب اس مجمع میں اب دیکھو جانے کا اٹھنے کا وقت نہیں ہے. جو جا رہے ہیں انہیں بٹھا لیں، مگر نہ اللہ کی جناب سے مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی گردنیں توڑ دیں گے اور دھکا دے دیں گے جہنم میں. یہ جانے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف آنے کا وقت ہے. یہ کوئی جانے کا وقت ہے؟ تو سب سے پہلے اس مجمع میں جن لوگوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں، ہر سال 40 دن لگاتے ہیں، ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں، اپنے یہاں مسلسل پابندی سے کام کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ حوصلے کے ساتھ جیسے ابھی ارادہ کیا ہے، سال 7 مہینے ملکوں میں جا کر
انسانوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. فرمائیں جی. جلدی جلدی فرماتے جائیں. 7 مہینے کے لیے حوصلے سے. اللہ گردن نہیں پکڑیں گے، اللہ دل میں ڈالتے ہیں. جن کے دل میں ڈال دیا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ ضائع نہ کریں، وہ کھڑے ہو کر بتائیں جلدی جلدی. 7 مہینے کے لیے حوصلے سے بتاتے جائیں، جلدی جلدی بتاتے جائیں بھائی، بتائیں کہ کوئی محروم نہ رہ جائے. اللہ گردن نہیں پکڑتے، اللہ دل میں ڈالتے ہیں. جن کے دل میں ڈال دیے وہ کوئی محروم نہ رہے. فرمائیں جلدی جلدی. جلدی جلدی. 7 مہینے کے لیے. ہاں بھائی، 7 مہینے کے لیے سارے جن کے دل میں سارے کھڑے ہو جاؤ، کوئی محروم نہ رہ جائے.